انہوں نے ٹیکس کے حوالے سے کہا کہ جن طبقوں پہ جیسے کہ ہم تنخواہ دار طبقہ ہیں پہلے ہی سے ٹیکس لگایا ان پہ نہ لگایا جائے بلکہ بوجھ کو کم کیا جائے، مل کے کام کیا جائے وفاق اور صوبے۔ میں تو بڑا خوش ہوں آج پی ٹی آئی سے، اور میں کم کم ہی پی ٹی آئی سے خوش ہوتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے جو احتجاج آپ کرتے ہیں سڑکیں بند کر کے، لوگوں کی زندگیاں عذاب کر کے، تشدد کر کے، وفاق پر حملہ کر کے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ صدر صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں وفاق کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جی سندھ میں مزید نہریں نہ نکالی جائیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ اب موجودہ حکومت ہے یہ چل تو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے، ٹھیک ہے، یہ وہی حال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے نکلے گی تو ان کا حال بھی عمران خان والا ہوگا، یہ سسٹم ایسا ہی ہے۔ اسی طرح سسٹم بنتے ہیں بگڑتے ہیں، پاکستان میں مشرف صاحب کا سسٹم نہیں رہا، باقی اس سے پہلے جو سسٹمز بنے تھے وہ سسٹم بھی اسی طرح ہٹے، اس وقت نہیں لگتا بظاہر کہ ان کو کوئی خطرہ ہے، تو خان صاحب کا بھی جو جیل سے رہائی ہے وہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ پاکستان جس سچویشن میں ہے، جب لوگ چاہ رہے تھے کہ سری لنکا بن جائے، بینک کرپٹ ہو جائے، اس سچویشن سے ریوائیو کرتے ہوئے ہمیں بعض اوقات کچھ سپیڈ بریکرز آئیں گے۔ انفلیشن پہ کمی آئی ہے ضرور، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن ابھی بھی والیٹائل سچویشن ہے، انفلیشن بڑھ سکتی ہے۔ دوسرا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلی دفعہ بڑھا ہے، پچھلی دفعہ جب میٹنگ کی تھی تو اس وقت وہ خسارہ ختم تھا، سرپلس تھا، اب وہ بڑھا ہے۔ جی ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بڑی اہم خبریں ہیں آپ کے لیے۔ صدر کا خطاب ہے، اس پہ احتجاج ہے، اور چند بنیادی نکات جس پر صدر مملکت نے بات کی۔ مانیٹری پالیسی کے حوالے سے بات کریں گے، تھوڑا سا ذکر کریں گے کہ یہ جو سیاسی طوفان ہے یہ بہرحال کہیں نہ کہیں جا کر تھمے گا۔ عمران خان کی سٹوری کہیں نہ کہیں پہنچانی پڑے گی، کس نتیجے کی طرف جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن پہلی خبر پہلے صدر مملکت کا خطاب اور اس کے اہم نکات۔ وسیم صاحب جی بالکل، صدر مملکت آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آج یہ میرا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے 8واں خطاب ہے، کیونکہ پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں، تو انہوں نے خطاب کیا۔ یہ ایک پارلیمانی روایت ہوتی ہے، جب پارلیمانی سال شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے صدر مملکت کا خطاب ہوتا ہے پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں سے۔ آج دونوں آپ نے دیکھا ہوگا خطاب ہوا، لیکن اپوزیشن نے بڑا شدید احتجاج کیا، کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ مائک وغیرہ لگا کے وہ تقریر جو بھیجی گئی تو اس کے نکات سامنے آئے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے حکومت کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ جی انفلیشن کم کی گئی ہے اور بہتری آئی ہے، اسٹیٹ بینک کے ریزرو بھی بہتر ہوئے ہیں، باقی چیزیں کچھ بہتری آئی ہیں، معاشی بحالی کے حوالے سے۔ انہوں نے ٹیکس کے حوالے سے کہا کہ جن طبقوں پہ جیسے کہ ہم تنخواہ دار طبقہ ہیں پہلے ہی سے ٹیکس لگایا ان پہ نہ لگایا جائے بلکہ بوجھ کو کم کیا جائے، مل کے کام کیا جائے وفاق اور صوبے۔ البتہ ایک نقطے پہ انہوں نے کافی وہ کیا، اعتراض بھی کیا اور حکومت کو خبردار بھی کیا۔ انہوں نے کہا وفاق اور اکائیوں کے درمیان جو تعلق ہے خراب ہو سکتا ہے۔ بطور صدر میں اس چیز کی حمایت نہیں کر سکتا کہ سندھ کے نظام پہ مزید نہریں بنائی جائیں، تو میں کہوں گا حکومت کو کہ فیصلہ واپس لے، اور میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ تو یہ لب لباب تھا، لیکن اصل چیز جو تھی وہ اپوزیشن کا احتجاج تھا۔ پی ٹی آئی نے بڑا شور والا بھرپور احتجاج کیا، نعرے لگائے۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں تو بڑا خوش ہوں آج پی ٹی آئی سے، اور میں کم کم ہی پی ٹی آئی سے خوش ہوتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمان ایک فورم ہے، وہاں پر آپ احتجاج کریں، یہ بنائی اس لیے ہے آپ وہاں پر احتجاج کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پارلیمان آج جو انہوں نے احتجاج کیا، پارلیمان کو تسلیم کر لیا، اس کی اہمیت کو تسلیم کر لیا، صدر کے خطاب کے حوالے سے اس کی اہمیت کو بھی تسلیم کر لیا۔ یہ احتجاج جائز ہے دنیا کے تمام ممالک میں جہاں ڈیموکریسی ہے۔ آپ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بہت شور ہوا، بدتمیزی ہوئی، اس کو بالکل مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ احتجاج کرنے کا فورم بھی یہی ہے، پلیٹ فارم بھی یہی ہے، طریقہ بھی یہی ہے، لیکن جو احتجاج آپ کرتے ہیں سڑکیں بند کر کے، لوگوں کی زندگیاں عذاب کر کے، تشدد کر کے، وفاق پر حملہ کر کے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے اندر احتجاج کا ایک طریقہ معین ہے، آپ اس طریقے کے مطابق احتجاج کریں، ہمیں آپ دل سے بہت عزیز ہوں گے، لیکن اگر آپ لوگوں کی زندگیاں عذاب بنائیں گے تو کوئی آپ کو نہیں پسند کرے گا۔ بالکل، لیکن احتجاج ہر جگہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے صدر ٹرمپ کا جب خطاب تھا جس میں پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، اس خطاب میں بھی احتجاج ہوا تھا، اور اس احتجاج پہ انہوں نے سرجنٹ ایٹ آرمز جو ادھر ہوتے ہیں بلا کے بندہ نکال دیا تھا جس نے احتجاج کیا تھا۔
تو بہرحال احتجاج تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ صدر صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں وفاق کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جی سندھ میں مزید نہریں نہ نکالی جائیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر دیکھیں صدر صاحب کو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کوئی خدشہ ہے کہ کہیں سے یہ بات انفورس کی جا رہی ہے. اور دیکھیں صدر صاحب صرف صدر پاکستان نہیں ہیں، تو صدر سندھ کی حکومت کے سربراہ بھی ہیں قسم کے کہ سندھ میں ان کی جماعت کی حکومت ہے. بھائی وہ سندھ کی وجہ سے ہی تو صدر ہیں. ہاں بالکل. اور اس کے علاوہ نہیں تو انہیں کچھ خدشہ لگ رہا ہے یا کوئی دبی دبی آوازیں ہم یہ سن رہے ہیں کہ یہ چیز سندھ کی حکومت کی مرضی کے بغیر کروائی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی یہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو طاقتور لوگ ہیں وہ کروا لیتے ہیں. ہمیں یہ تسلیم اور کھل کے بات کرنی چاہیے. دیکھیے یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ چل تو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے، ٹھیک ہے. یہ وہی حال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے نکلے گی تو ان کا حال بھی عمران خان والا ہوگا. یہ سسٹم ایسا ہی ہے. غلط صحیح پہ بحث ہو سکتی ہے لیکن یہ سسٹم ایسا ہی ہے. اس سسٹم میں محسن نقوی صاحب وزیر ہیں، بالکل صحیح ہے. تو یہ سسٹم پرویز خٹک بھی وزیر، پرویز خٹک بھی وزیر ہے. تو وہ بالکل انہوں نے ہر اس سسٹم میں عدلیہ اب بالکل ٹھیک ہو گئی بھی ہے، راہ راست پہ آ چکی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وکیل بالکل درست ہو چکے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا. اچھا پارلیمان سارا بالکل صحیح ہو گیا. صحافی بھی ٹھیک ہو چکے، صحافی تو ایسے ٹھیک ہوئے. اچھا تو یہ نیا سسٹم ہے اور اس سسٹم کے مطابق ہی پاکستان چل رہا ہے. اور مجھے اگلے چند ماہ میں چند سالوں میں اس سسٹم میں کوئی تبدیلی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. تو صدر مملکت اگر کوئی اس سسٹم سے نکل کر کوئی بات کر رہے ہیں یا وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز کریں جو سسٹم کو پسند نہ آئے تو میرے خیال میں وہ صدر مملکت چاہتے رہیں لیکن پھر وہ ان کا اپنا سسٹم ایکسپوز ہو جائے گا. وہ جو کراچی کا سسٹم ہے اور جو وہاں کا سسٹم، بہت سارے سسٹم ہو جائیں گے. دیکھیے اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہتا تھا. عمران خان اور سارے لوگ یہی بات کریں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور میرے 2 سال ہونے والے ہیں ان کو. اچھا اب اس کے بعد کیا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان 14 سال جیل میں قید رہے؟ حالانکہ ان کی سزا 14 سال کی ہے. سیاسی قیدی اتنا عرصہ رہتے نہیں، کہیں نہ کہیں اسٹوری کو ختم ہونا ہے. تو یہ اسٹوری کیسے ختم ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے خان صاحب رہا ہو جائیں گے، ظاہر ہے مطلب انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے وہاں نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو باقی یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف تھے جب ان کو سزا ہوئی تھی 7 سال 10 سال اور لگ رہا تھا کہ بس ان کو تو ہٹنا ہی نہیں ہے، 10 سالہ منصوبہ خان صاحب نے بنا لیا تھا اور سارا سسٹم بنا لیا تھا. تو اسی طرح سسٹم بنتے ہیں بگڑتے ہیں. پاکستان میں مشرف صاحب کا سسٹم نہیں رہا، باقی اس سے پہلے جو سسٹمز بنے تھے وہ سسٹم بھی اسی طرح ہٹے. اس وقت نہیں لگتا بظاہر کہ ان کو کوئی خطرہ ہے. تو خان صاحب کا بھی جو جیل سے رہائی ہے وہ کوئی ناممکن نہیں ہے. تاہم جو حالیہ دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے یہ کم از کم ہو گیا کہ جو فوری طور پہ رہائی کا کہا جا رہا تھا یا کوئی ڈیل کی بات کی جا رہی تھی یا کہا جا رہا تھا کہ کوئی امریکہ سے واشنگٹن سے پریشر آئے گا، ٹرمپ صاحب کی حکومت آئے گی تو صدر ٹرمپ کہیں گے پاکستان کو تو کریں گے، کم از کم وہ والی سچویشن ساری ختم ہو گئی. یا عدلیہ سے کوئی دباؤ آئے گا اس وقت، یعنی کہ آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں اور پاکستان سے باہر بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں رہا. تو اس وجہ سے عمران خان کے حالیہ حالات جو یعنی کہ موجودہ معروضی حالات ہیں اس میں تو حالات خراب نظر آ رہے ہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسی طرح کے حالات نواز شریف پہ بھی آئے، اسی طرح کے حالات محترمہ بے نظیر بھٹو شریف پہ بھی آئے، لیکن پھر اس کے بعد ریاست ان کے ساتھ ٹھیک بھی ہو گئی. عمران خان کا کیس کس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ عمران خان نے جو 9 مئی ہے نا وہ اس کا داغ نہیں دھل رہا. ابھی دیکھیے کہ یہ آن بپی صاحب کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنا تھا، پروڈکشن آرڈر جاری ہوا، اعجاز چودھری صاحب ہیں ان کا نہیں ہوا، اس لیے کہ بپی صاحب 9 مئی میں مطلوب نہیں ہے اور اعجاز چودھری 9 مئی کے مجرمان میں سے ہیں. تو ریاست ایسے لوگوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے اور ابھی نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ کافی برسوں تک یہ معافی نہیں ہو لگی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ عمران خان کسی سٹیج پہ رہا ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ انہیں رہا ہونا چاہیے، لیکن ان کو دنگا فساد لڑائی مار کٹائی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنی سیاست بھی کریں، سیاست بھی ضرور کرنی چاہیے، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسی سٹیج پر وہ دوبارہ حکومت سنبھال لیں گے، دوبارہ مسند وزیر اعظم پر بیٹھ جائیں گے، وہ مجھے اتنا نظر نہیں آ رہا.
ہاں لیکن یہ بھی ہوتا ہے مار صاحب کہ یہ ہوتا نظر نہیں آتا ہوتا ہے. میں نے خود سنا تھا مشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ نہ جی بے نظیر کا کوئی چانس ہے اور دے آر ہسٹری. بے نظیر اور نواز شریف اور ہسٹری, لیکن ہسٹری نے دوبارہ رپیٹ کیا. بے نظیر خود ان کو زندگی نہیں رہی, شہادت ان کی ہو گئی, اس کے بعد ان کے ہسبینڈ بنے آج جو صدر خطاب کر رہے تھے, نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنے. تو اس لیے یہ رائٹ آف نہیں میں کر سکتا. بہرحال آپ کی تو یہ رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ وہ دوبارہ مسند اقتدار پہ بھی بیٹھ جائیں. حالات میں بدلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی. صحت ان کی ساتھ دیتی رہی, اگر عمر ساتھ دیتی رہی تو وہ کوئی چانس کا کوئی لگتا نہیں ہے. اچھا اب آتے ہیں اکانومی کے حوالے سے, جہاں اچھی خبریں آ رہی تھیں اور آ رہی ہیں, مگر آج ایک خبر ایسی آئی ہے جو اس کنسسٹنسی کے برعکس ہے. اس میں جو زرعی پالیسی اناؤنس کی جاتی ہے نا پاکستان میں, مانیٹری پالیسی دوبارہ سے, اس میں آج شرح سود کا کوئی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شرح سود میں تھوڑی سی کمی کی جائے گی. 12% ہے اس وقت شرح سود, کمی نہیں کی گئی, 12% پہ مینٹین کی گئی. اور جو آبزرویشن دی ہے نا زرعی کمیٹی نے, جو کمیٹی بیٹھتی ہے, اس کمیٹی نے کہا ہے کہ جی انفلیشن پہ کمی آئی ہے ضرور, سارا کچھ ہوا ہے, لیکن ابھی بھی والیٹائل سچویشن ہے, انفلیشن بڑھ سکتی ہے. دوسرا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلی دفعہ بڑھا ہے. پچھلی دفعہ جب میٹنگ کی تھی تو اس وقت وہ خسارہ ختم تھا, سرپلس تھا, اب وہ بڑھا ہے. اور سچویشن جو ہے وہ, اور اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں بھی تھوڑی سی کمی ہوئی ہے. ان ساری سچویشن کو انہوں نے کہا ذہن میں رکھتے ہوئے, والیٹائل سچویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نہیں بڑھا رہے, شرح سود کو کم نہیں کر رہے, جو کہ حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ ڈبل ڈیجٹ سے کم ہو کے سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے گی تو اسٹاک مارکیٹ کو بھی فائدہ ہوگا, پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی اور پہیہ بہتر ہوگا. تو تھوڑا سا سیٹ بیک نہیں ہے یہ حکومت کے لیے؟ ہاں لیکن وہ جو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈفرینس بہت میجر ڈفرینسز نہیں ہیں جن انڈیکیٹرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اوور آل معیشت بہتری کی جانب جا رہی ہے. صدر مملکت کا آج جو خطاب ہے اس میں سے بھی میجر چنک جو ہے وہ اکانومی میں جو بیٹرمنٹ ہوئی ہے اسی کے حوالے سے بات کرنے ہیں. اور ظاہر ہے پاکستان جس سچویشن میں ہے, جب لوگ چاہ رہے تھے کہ سری لنکا بن جائے, بینک کرپٹ ہو جائے, اس سچویشن سے ریوائیو کرتے ہوئے ہمیں بعض اوقات کچھ سپیڈ بریکرز آئیں گے. لیکن لگتا یہی ہے کہ اوور آل جس طرح میکرو اکنامکس کے انڈیکیٹر ہیں, مائکرو کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس کے فوائد ابھی عوام کو نہیں پہنچے, لیکن میکرو لیول پر انڈیکیٹر ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ معیشت ابھی ترقی ہی کرے گی. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.